پیٹ بھر کر کھانے کی خواہش ہوتی ہے، جو نفس حرام کے لیے انسان کو مجبور کرتا ہے، جو نفس بے حیائی کے لیے انسان کو مجبور کرتا ہے، جو نفس انسان کو شیطان کے راستے پر لے کر کے چلتا ہے، ان بزرگوں نے اس نفس کو اس کا کلا کمر مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، چلے کیے، عبادت کی، راتوں کو جاگ کر کے نوافل ادا کیے، اللہ کا ذکر اس انداز میں کیا کہ نفس نے جو خواہش کی اس خواہش سے ہٹ کر کے وہ کام کیا۔ نفس نے کہا کہ گودری والے بادشاہ اٹھ، یہ گوشت پڑا ہے کھا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو پاکا کرنا ہے۔ نفس نے کہا بستر لگا ہوا ہے، سو جا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو جاگنا ہے۔ نفس نے کہا ٹھنڈ لگ رہی ہے جسم کو، اس کو آگ جلا کر کے گرم کر۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو دریا کے اندر جلا کرنا ہے۔ ہر وہ بات جس کے لیے نفس نے ان کو ابارا، ان کو مجبور کیا، اس سے انہوں نے بغاوت کی، اس بات کو انہوں نے نہیں قبول کیا۔ آج کے دور میں اولیاء اللہ کے مزارات پر ان بزرگان دین کے ساتھ وابستگی رکھنے والے، عقیدت اور محبت رکھنے والے امت مسلمہ، جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کی قوت کو دیکھا جائے، آبادی کے لحاظ سے، ان کے ممالک کے لحاظ سے، تو ایک دنیا اگر آتی ہے تو آدھے مسلمان ہیں۔ لیکن یہ مسلمان آج ذلیل و رسوا اور خوار ہو رہا ہے ہر جگہ پر۔ آج کی چونکہ اس محفل کے حوالے سے میں جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ پر ذلیل و رسوا اور خوار ہو رہا ہے۔ اس بات کو گہرائی میں جا کر کے دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس ہندو کی، جس یہودی کی، جس غیر مسلم کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ کر گزرتا ہے۔ جس ملک پر چاہا حملہ کر دیا، جس ملک کو چاہا رون ڈالا، جو کچھ چاہا اس نے اپنی مرضی سے وہ کروا رہا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو بنیادی نقطہ جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اولیاء اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیا، اولیاء اللہ کے مشن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہماری حالت یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے، اقبال نے کہا تھا کہ پل بھر میں مسجد تو بنا دی کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اپنی زندگیاں گزاری۔ ان کا کوئی کام ایسا نہیں جس پر کوئی شخص کھڑا ہو کر کے یہ کہہ دے کہ بابا گودری سرکار نے اپنی پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے خلاف ایک ذرا بر بھی کام کیا۔ ایک یہ نہیں، اس ملک کے اندر، برصغیر پاک و ہند کے اندر یا مسلم خطے کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کی حیات طیبہ کو ہم پڑھیں، اگر ان کے حوال کو جانیں تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، ایک ایسی روشن کتاب ہے، وہ ایک ہمارے سامنے ایسا نمونہ ہے کہ جو ہمیں گمراہی کی طرف نہیں لے جائے گا۔ واضح موجود ہے قرآن حکیم فرقان حمید، اللہ کی نازل کردہ کتاب، اس کو پڑھیں، صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ ہم نے بخشنا ہے اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنے پردادا کو، اپنے بزرگوں کو۔ ہم نے تو قرآن کو یہ سمجھا ہے ہمارے لوگوں نے کہ قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے جی کہ اس کو ختم پڑھ کر کے بخشنا ہے۔
جبکہ یہ بات بھی باعث ثواب ہے، یہ نہیں کہ ثواب نہیں ہے، لیکن یہ ایک مقصد ہے، اور مین مقصد قرآن کے نزول کا یہ ہے کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وہ رہنمائی ہے انسانوں کے لیے، وہ مسلمانوں کے لیے قانون کی کتاب ہے، وہ شریعت ہے۔ ہم اس کے اصول بتائے ہوئے جو اس کے اندر موجود ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ کے رسول کی زندگی جو انہوں نے مکہ اور مدینہ کے اندر گزاری وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی صورت میں کہ بے شک رسول معظم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا کہ صحابی کالنجوم ایہم اقتدیتم اقتدیتم، کہ میرے صحابہ ابو بکر صدیق ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، بلال حبشی ہوں، سلمان فارسی ہوں، کوئی ہو جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا ہے وہ صحابی ہے۔ فرمایا جس کے تم پیچھے ہو جاؤ گے ہدایت پاؤ گے، گمراہ نہیں ہو سکتی ہو۔ ستاروں کی مانند ہے، ان سے صرف روشنی پوچھتی ہے۔ پھر اولیاء کاملین چپے چپے پر اللہ کے ولی جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کی وہ موجود ہے۔ وہ ظاہری صورت میں ہے، ان کا فیض جاری ہے، باطنی صورت میں ان کا فیض جاری ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ ہم نے ان کے طریقے چھوڑ دیے، ہم نے وہ طریقے اپنا لیے جن کی منزل کوئی نہیں ہے، جو ٹھکانا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا صرف کھیل تماشا ہے۔ اب دنیا جس کو لا لاب کہا گیا ہے، یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، اور یہ انسان یہاں پر اس حیثیت میں آیا ہے کہ اگر اس نے اس دنیا کو پہچان لیا اور آخرت کے حوالے سے اس نے تیاری کی، اور وہ آخرت یہ نہیں دوستوں اور بزرگوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رہبانیت اختیار کر لیں تو سارے کیسے جی راہب ہو جائیں، سارے کیسے ایسے ہو جائیں کہ سب مسجدوں میں بیٹھ جائیں، تسبیح لے لیں، سبحان اللہ الحمدللہ شروع کر دیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہم مسلمان ہو جائیں صحیح طریقے سے، تو خدا گواہ ہے کہ ہم کہیں بھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتے۔ ہم اصل میں ہم اسلام کی جو روح ہے، جو مقصد ہے کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے اس کو اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں ہے۔ یعنی ہم ایک طرف تو یہ دعویٰ کریں کہ اللہ ہم تجھے ایک مانتے ہیں، اور پھر شیطانوں کے در پر بھی جائیں۔ ہم کہیں کہ اللہ ہم تجھے ایک مانتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ رشوت بھی دیں۔ اے اللہ ہم تجھے حاضر اور ناظر مانتے ہیں، تو دیکھ رہا ہے، تو ہم چوری بھی کریں، ہم زنا بھی کریں، ہم شراب بھی پیئیں، ہم چرس بھی پیئیں، ہم ہیروئن بھی پیئیں، اور یہ بھی مانو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس بات پر نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی اللہ دیکھ رہا ہوگا، لیکن ہم نے یہ صرف سنا ہے، اس قوت کو ہم نے ابھی تک ایمان سے قبول نہیں کیا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ حامان، قارون، فرعون، شداد، ان سب کو دیکھیں کہ ہر ایک نے فرعون کو چھوڑ کر کے، ایک فرعون ہے کائنات کے اندر کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ایک فرعون ہے، باقی کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ حامان تھا، شداد تھا، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں جو ملتی ہے لیکن سب وہ تھے جابر جو سمجھتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں ایک نے جنت بنا ڈالی، دوسرے نے کہا کہ میرے سب ہو جاؤ، مجھے سجدہ کرو۔ لیکن جب گرفت آئی تو ایک کو مچھر نے، ایک کو چیونٹی نے، اور وہ بے بس تھے۔ حامان نے جنت بنائی لیکن جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکا، ہر طرح کی اس نے وہاں خواہش رکھی۔ اللہ نے کہا ڈیل دے دو، اس کو جان دو، جس طرح آج ہم نہیں کرتے ہیں۔
تو ہمیں ڈیل مل رہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. اس آستانے سے فیض ملتا ہے. اور یہ کیوں نہ ملے کہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا یہ وعدہ ہے, اور یہ کوئی شک کی بات نہیں. آج کچھ لوگ اس شک میں ڈالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر کیا رکھا ہوا ہے, کیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ارشاد ہو, اللہ کے محبوب نبی کی زبان سے نکلا ہو. فرمایا کہ جب میرا بندہ اذا تقرب الی عبدی, میرا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کی ادائیگی سے, واجبات کی ادائیگی سے, نوافل کی ادائیگی سے, سنن کی ادائیگی سے, خلاف شرع جب کوئی کام نہیں کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے, فرمایا وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے, وہ میرا بندہ اتنے قریب ہو جاتا ہے, اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, وہ میری زبان سے بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے, میں اس کے قدم بن جاتا ہوں, وہ میرے قدموں سے چلتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ جب کسی بندے کے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے, خدا کی قوت پیدا ہو جائے, تو اس بندے کی طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ کہیں گے کہ یہ تو مولویوں کی تقریریں, ایسے باتیں ہیں. نہیں نہیں, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور صحابہ میں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں, حج کر رہے ہیں, حجر اسود کے قریب جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں, مخاطب کرتے ہیں کہ حجر اسود, میں سمجھتا ہوں کہ تو پتھر ہے, لیکن میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ محمد عربی نے تجھے چوما. میں سمجھتا ہوں کہ تو بے جان پتھر ہے, لیکن بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے محمد عربی نے چوما ہے. وہ عمر فاروق مسجد نبوی کے ممبر پر خلیفہ وقت ہیں, جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. جمعے کے خطبے کے دوران, اور جمعے کا خطبہ آپ سنتے ہیں مسجدوں میں ائمہ سے, خطبہ دیتے دیتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. 3 دفعہ عمر فاروق نے یہ الفاظ کہے, اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ, اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ, اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. اور حضرت ساریہ اس وقت ملک شام کے اندر دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے, سپہ سالار سے مسلمانوں کی فوج کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی قوت تھی, کون سا آلہ تھا, کون سی وہ اس وقت ان کے پاس دوربین تھی یا خودبین تھی, یا کون سا سیارہ تھا کہ عمر فاروق نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے ساریہ کو شام کے میدان کے اندر دیکھ لیا کہ دشمن ان کو پیچھے کی طرف سے حملہ کر رہا ہے, اور وہ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ, تم پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. اور حضرت ساریہ جب واپس آتے ہیں, یہ بات معتبر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, کسی کو اگر اس میں شک ہو بندہ ناچیز حاضر ہے. اور یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو موضوع ہو, بلکہ متفق علیہ ہے, بخاری اور مسلم دونوں نے اس واقعے کو نقل کیا. جب ساریہ شام سے واپس آتے ہیں تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے عمر فاروق کے اس فرمان کو سنا تھا. انہوں نے پوچھا ساریہ سے کہ ساریہ کو ایسا واقعہ سنا دو جو تمہیں میدان جنگ میں پیش آیا ہو, یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو. انہوں نے کہا, جمعے کا دن تھا, میں آمنا سامنا تھا دشمن کے ساتھ, مسلمانوں کی فوج اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں تھی کہ اگر وہیں پر رہتے تو میں خدشہ تھا کہ وہ دشمن ہم پر غالب ہو جاتی. کہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب کا حکم مجھے ملا کہ ساریہ اپنے پہاڑ کی طرف ہو جاؤ, تو میں نے پوری فوج کو پہاڑ کی طرف کر لیا اور ہم بچ گئے, اور ہم نے پھر فتح حاصل کر. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس واقعے سے یہ کون سی قوت تھی جو جو عمر فاروق کو بینائی دی کس نے؟ پھر ان کی قوت گوجائی کو دیکھیں کہ وہ آواز بغیر کسی وائرلیس کے شام کے میدان میں پہنچی, اور ساریہ کی سماعت کو دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پر اس بات کو سنا. یہ حدیث قدسی کے جو صداقت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ واجبات فرائض کے ذریعے سے, واجبات کی ادائیگی سے, نوافل کی ادائیگی سے, سنتوں کی ادائیگی سے, جب میرا بندہ میرا ہو جاتا ہے, آرام چھوڑ دیتا ہے, حلال اور طیب چیزیں استعمال کرتا ہے, تو پھر میں اس کا اس طرح جو ہے وہ ہو جاتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں,
آج ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے ہیں، جائز ناجائز میں تمیز نہیں کرتے ہیں، مرد کو نہیں مارتے ہیں۔ دل نے کہا جی یار یہ فتویٰ اس طرح دے دیا، اپنے عقل سے سوچتے رہتے ہیں کہ میری عقل کہتی ہے کہ یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا۔ اس اندازے سے ہم نے دین کو اندازوں کے تابع کر دیا ہے، جبکہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اندازوں کے تابع نہیں ہو سکتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ امام محمد کا واقعہ سنا کر کے چونکہ دعا کا وقت قریب ہو رہا ہے، امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ حنفی فقہ، جو ہم حنفی لوگ ہیں، ہماری جو فقہ ہے وہ دو شخصوں نے مدون کیا لکھی ہے، امام محمد اور امام یوسف نے۔ جتنی کتابیں فقہ حنفی کی ہیں ان دو نے لکھی ہیں۔ ان کے سامنے ایک شخص نے ایک سوال کیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر اگر اپنی پسند آ جائے، میرا دل یہ کہے کہ جو نبی کو پسند تھا وہ مجھے پسند نہیں، آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ فرمایا اگر کسی شخص نے یہ حدیث سنی کہ اللہ کے رسول کو کدو اور سرید کھانا، کون سا کھانا؟ سرید۔ سرید اس کھانے کو کہتے ہیں جس کو ہم روڑی کہتے ہیں نا، سب کچھ مکس کیا اور پھر اس طرح کھانا، اور کدو ذکر اللہ۔ اگر کسی نے یہ سن لی حدیث کہ اللہ کے رسول کی یہ پسندیدہ غذائیں تھیں، اللہ کے رسول کی یہ دونوں پسندیدہ غذائیں تھیں، کسی شخص نے یہ حدیث سنی اور سننے کے بعد اس شخص نے یہ کہا کہ مجھے کدو اچھا نہیں لگتا ہے، امام محمد کہتے ہیں کہ اس ایک جملے کی وجہ سے فقط کفر، وہ شخص کافر ہو گیا کہ اس نے اللہ کے رسول کی پسند کو سننے کے بعد اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے بارے میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے ہیں جو اللہ کے رسول کی پسند پر اپنی پسند کو ترجیح نہیں دیتے، کتنے ہیں جو اللہ کی جو ناپسندیدہ اور اللہ کے رسول کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کتنے ہم میں سے ہیں جو چھوڑتے ہیں۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جان کے صرف اس کا محاسبہ کرنا۔ کوئی لمبی چوڑی دین، کوئی بہت اور کوئی نہیں ہے، کوئی اوپر سے آئے گا، کوئی پتہ نہیں کہ ڈالے گا، صرف یہ سوچ لیں، اور ابھی نہیں سوچتے ہیں، اگر دعا کے وقت سوچ لیں، اگر دعا کے وقت بھی نہیں توفیق ہے، رات کو جب سوئیں تو اس وقت سوچ لیں، دن بھر جب لاؤ لاب میں پڑے رہے نا تو رات کو جب بستر پر جائیں۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن قلندر کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اللہ کے گھر میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں اور بخشش مانگیں، اور جو جو دلی مرادیں لے کر کے آئے ہوئے ہیں سب، جب آپ عاجزی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، ہم میں سے جو بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی دلی مرادیں پوری فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور مولا کریم تیرے یہ عاجز بندے، گناہگار بندے، سیاکار بندے، یا اللہ تیرے اس ولی کامل کے دربار میں بابا گودری سرکار کی نسبت سے یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر کے یا اللہ اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے معاف فرما، یا اللہ ہم سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ یہ تیرے عاجز اور گناہگار بندے یا اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ نصوح کرتے ہوئے یہ عہد کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تیرے اور تیرے نبی علیہ طیت و ثنا کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ مولا کریم ہماری اس کو عاجزی کو قبول فرما، یا اللہ جتنے بھی قرآن حکیم فرقان حمید ختم ہوئے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھی گئی ہے، کلمہ شریف پڑھا گیا ہے، درود شریف پڑھا گیا ہے، سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی ہے، سورہ فتح پڑھی گئی ہے، دیگر جتنے بھی اوراد ہوئے ہیں، کلمات طیبات پڑھے گئے ہیں، یا اللہ سارے تیری خوشنودی اور رضا کے لیے ہیں، یا اللہ خالصتاً تیری رضا کے لیے ہیں۔ مولا کریم ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، مولا کریم اس کو قبول و منظور فرما، یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، امہات المومنین کے ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، مولا کریم قبول و منظور فرماتے ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ شہداء کرام خصوصاً شہداء بدر، احد، خندق، حنین و کربلا کے شہداء کرام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سروردیہ، بیریہ میں